بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات آج کی ویڈیو میں ان کا تذکرہ کریں گے۔ کتاب والا ہے کرامات اولیاء اکرام۔ واقعہ ہے کہ کبیر الاولیاء حضرت شیخ جلال الدین محمود پانی پتی، جو بعد میں حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے مرید ہوئے، وہ حضرت ابو علی قلندر کے ارشاد پر ان کے مرید ہوئے تھے۔ سیر الکتاب میں ہے کہ کم سنی میں ایک دفعہ شیخ جلال پانی پتی گھوڑے پر سوار حضرت ابو علی قلندر کے سامنے سے گزرے۔ ان کو دیکھ کر حضرت ابو علی قلندر نے فرمایا کہ یعنی کتنا اچھا گھوڑا اور کتنا اچھا سوار ہے۔ یہ سنتے ہی شیخ جلال الدین پر غیر معمولی کیفیت طاری ہوگی اور گھوڑے سے اتر کر جنگل کی راہ لی اور کئی سال کی ریاستوں اور مجاہدوں کے بعد حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابو علی قلندر سے بیعت ہونے کے لیے اصرار کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا یعنی یہ تیری مشکل ایک دوسرے شخص سے آسان ہوگی۔ چنانچہ جب خواجہ شمس الدین ترک پانی پت تشریف لائے تو آپ نے شیخ جلال سے فرمایا کہ وہ ان سے جا کر مرید ہوں۔ شیخ جلال حضرت ابو علی قلندر کے ارشاد پر ان سے بیعت ہوئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت شیخ جلال الدین حضرت شیخ ابو علی قلندر کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے راستے میں ایک خوفناک شیر کو دیکھا اور اے شیر، یہ عاشقان الہی کا مقام ہے، یہاں تیرا کیا کام ہے؟ شیر یہ سن کر حضرت ابو علی قلندر کے حجرے کی طرف روانہ ہوا۔ شیخ جلال الدین بھی شیر کے پیچھے پیچھے حضرت کے حجرے کی طرف بڑھے۔ آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ 4 اور شیر بھی حضرت کے حجرے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ حضرت کو کسی قدر دہشت معلوم ہوئی، مگر چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر خود تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تم ہمارے رازداروں میں سے ہو، آؤ تمہیں شیروں کا تماشا دکھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو علی قلندر اور حضرت شیخ جلال الدین نے دیکھا کہ 4 شیر آپس میں کھیل کود رہے ہیں، لیکن جب ان شیروں نے حضرت ابو علی قلندر اور حضرت شیخ جلال الدین کو دیکھا تو ان کے قدموں میں پالتو بلیوں کی طرح لوٹنے لگے۔ اسی طرح ایک اور کرامات کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار دیہی بیچنے والی ایک عورت سر پر دیہی کی ٹھیلیاں رکھے ہوئے ابو علی قلندر کے سامنے سے گزری تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روک کر دریافت کیا، کیا دیہی بیچو گی؟ عورت نے ٹھہر کے جواب دیا، کیوں نہیں، دیہی بیچنے کے لیے بوجھ اٹھائے پھر رہی ہوں۔ میاں جی، دیہی قیمتی ہے، تم اسے خرید بھی سکو گے؟ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ عورت نے مسکرا کر کہا کہ سونے کا ایک سکہ۔ ابو علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زانوں کے نیچے سونے کا ایک سکہ نکال کر عورت کو دے دیا اور سکہ اور کہا کہ جاؤ، سکہ بھی تمہارا اور دیہی بھی تمہاری، فقیر کو کچھ نہیں چاہیے۔ عورت نے انہیں حیرت زدہ اور تذبذب سے دیکھا، سکہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ جاتے وقت وہ مڑ مڑ کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 2-4 روز بعد وہ پھر ان کے پاس جھجکتے پہنچی۔ ابو علی شاہ نے اسے دوبارہ ایک سکہ دے دیا۔ اس کے بعد سے اس کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ اکثر ان کے پاس آتی اور ان سے سکہ لے جاتی، پھر گھر پہنچ کے اپنے شوہر سے ان کی تعریفیں کرتی۔ اتفاق سے وہ عورت بے اولاد تھی۔ ایک دن اس نے کہا، تو ان میاں جی کی بڑی تعریف کرتی ہے اور ان سے ہمیشہ سکہ لے کر آتی ہے، ان سے بیٹا بھی مانگ لے۔ دوسری روز عورت نے ابو علی شاہ کے پاس پہنچ کر بیٹے کی تمنا ظاہر کی اور اسی سلسلے میں ان سے دعا کی طالب ہوئی تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، جاؤ اپنے محلے میں منادی کرا دو کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہی ہوتی وہ یہاں آئے۔ عورت واپس چلی گئی۔ تیسری روز دوسری عورتوں کو ساتھ لے کر ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ ابو علی قلندر نے پان کی گلوڑی کے ٹکڑے کیے اور ایک ایک کر کے ایک ٹکڑا تمام عورتوں کو کھلا دیا۔ ایک عورت کو چھوڑ کر ساری عورتوں نے پان کھا لیا اور مقررہ مدت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں بھر آئیں، مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بدستور اولاد سے محروم رہی۔ اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدت کے طور پر دیہی کی ایک ٹہلیاں اپنے سر پر رکھیں اور ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بطور نذرانے پیش کیے۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان نہیں کھایا تھا اور اولاد سے محروم رہی تھی۔ وہ بہت غمگین اور آرزو مند کھڑی تھی۔ ابو علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، غمگین کیوں ہے عورت نے سارا ماجرا سنا دیا۔ کہنے لگی، میں نے آپ کا دیا ہوا پان اپنے منہ میں رکھنے کی بجائے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تیری مراد بھی پوری کر دے گا۔ اس کے بعد تمام عورتیں چلی گئیں اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ بھی
اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے، یعنی اس عورت کو بھی اللہ نے بچہ عطا کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ کبھی کبھی حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کی ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ انہیں کسی چڑیا کا چہکنا بھی ناگوار گزرتا تھا۔ ایسے موقع پر ان کی نظر جس چیز پر پڑ جاتی وہ خاک ہو جاتی۔ ایسے ہی استغراق کے عالم میں ایک بارات ان کے قریب سے گزری۔ بارات کا جلوس شان و شوکت سے رواں دواں تھا۔ ڈھول ناچوں کا شور ابو علی شاہ قلندر کو سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے نظر بھر کے بارات کی طرف دیکھا۔ ان کا دیکھنا تھا کہ دفعتاً پوری بارات غائب ہو گئی۔ دلہن کے گھر بارات کا انتظار ہو رہا تھا۔ بارات مقررہ وقت پر وہاں نہیں پہنچی تو پہلے انتظار کیا گیا۔ پھر جب انتظار کرتے کرتے مایوس ہونے لگے تو بارات کی تلاش شروع کی گئی۔ ہر کارے ہر طرف دہرائے گئے، گلی گلی کوچے تلاش کیا گیا، مگر ایک باراتی بھی تلاش کرنے والوں کو نہ ملا۔ جب لوگ بار بار شہادت دیتے تھے کہ انہوں نے بارات گزرتے دیکھی ہے، سب کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ دولہے کے گھر سے دلہن کے گھر تک صاف راستے میں اتنی بڑی بارات کہاں روپوش ہوگی۔ طرح طرح کی قیاس آرائیاں جاری تھی۔ تلاش کرنے والے لوگ سخت پریشان ہوئے اور اس عقدے کے حل کے لیے ایک بزرگ شخص کے پاس پہنچے۔ اس نے پورا ماجرا سنا تو آپ دیدہ ہو گیا اور وقت سے بولا اور دقت سے بولا کہ غضب ہو گیا، جاؤ جلدی کرو، فوراً حضرت ابو علی قلندر کے پاس جاؤ۔ لوگ فوراً دوڑتے ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ شام کا وقت تھا۔ ابو علی شاہ قلندر تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے لہروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اپنے گرد جمع دیکھا تو ان سے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ ایک سن رسیدہ شخص نے آگے بڑھ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، ہماری بارات غائب ہو گیا ہے، دستِ گیری کیجیے۔ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی نظر اور اس فقیر کی نیاز قبول کرو۔ انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اس کے حکم سے بارات واپس آ جائے گی۔ 3 من کھانے کا نذرانہ دو۔ ہر ممکن اجرت سے 3 من کھانا پکوا کر مستحقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ مضطرب لوگ پھر ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور ان سے منت کی کہ اب بارات واپس کر دیجیے۔ ابو علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشارہ کر کے بے نیازی سے کہا کہ آنکھیں کھول کے دیکھو۔ جس طرف ابو علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا تھا، لوگوں نے اضطراب سے اس طرف کا رخ کیا، مگر اس سے پہلے ان کے کانوں میں ڈھول تاشوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ دیکھا کہ تمام بارات ان کے سامنے موجود ہے اور خوش و خرم براتیوں کے چہرے مسرت سے کھلے جا رہے تھے۔ دولہا گھوڑے پر سوار ہے اور کسی کو یہ احساس ہی نہیں کہ اسے چلے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ حضرت ابو علی قلندر نے اپنی طویل عمر میں کئی مسلمان بادشاہوں کے ادوار دیکھے۔ ایک مرتبہ غیاث الدین تغلق اپنے بیٹے محمد تغلق اور بھتیجے فیروز تغلق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب کھانا شروع ہوا تو تینوں نے ایک ہی پیالے میں کھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمانے لگے، 3 بادشاہ ایک پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اس وقت یہ بات بڑی عجیب لگی، لیکن بعد میں آپ کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ نکلی۔ غیاث الدین تغلق کے بعد اس کا بیٹا محمد تغلق تخت نشین ہوا اور اس کے بعد اس کا برادر حمزاد فیروز شاہ تغلق بادشاہ بنا۔ وہ بادشاہ آج کل کے بادشاہوں سے یکسر مختلف تھے۔ وہ اولیاء کرام سے مشورے ہدایت طلب کرتے اور فیض یاب ہوتے۔ اولیاء کرام کی جھڑکیوں اور ملامتیں بھی برداشت کرتے تھے، جبکہ آج کے دور میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ والوں کو مسجد تک رہنے کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ ایک دفعہ محمد تغلق سے حضرت ابو علی قلندر نے پوچھا، اے بادشاہ تو یہاں کتنے دن کھڑا رہے گا؟ مراد تھی یعنی حضرت ابو علی قلندر کی خدمت میں کتنی دیر حاضری کے لیے رکے گا؟ بادشاہ نے عرض کی کہ حضور 3 دن رہوں گا، مگر حضرت ابو علی قلندر نے فرمایا 3 دن نہیں 4 سال رہے گا۔ یہ بات سن کر بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ حضرت نے میری عمر کی بابت بات کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ اسی روز کے ٹھیک 4 سال بعد اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ تو ناظرین، حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز اور اولیاء کرام کی کرامات سے متعلق ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، تو سلسلہ وارسی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور یہ پیغامات دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔